ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج ہم اس پر بات کریں گے کہ مرزا غلام قادیانی کی ذہنی حالت کیسی تھی. بہت سارے کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا پچھلی ویڈیوز پر کہ میں کہتا رہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی پاگل شخص تھا اور ایک ذہنی مریض تھا. میں یہ سب باتیں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ ایسا ہی کتابوں میں جو مرزا غلام قادیانی کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان میں ایسا ہی لکھا ہے. بلکہ جتنا لکھا ہے مرزا غلام قادیانی کی ذہنی حالت کے بارے میں اس سے بہت کم کہتا ہے. آئیے جلدی سے شروع کریں، اور میں سب سے پہلے آپ کو ایک حدیث سے مبارکہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ حدیث جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سنن ابی داؤد میں ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ اس کا نمبر ہے 4324. یہ بک نمبر 39 میں 34th حدیث ہے. انگلش ٹرانسلیشن کی بک 38 ہے اور حدیث نمبر 4310 ہے. یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، بلکہ قادیانی اکثر کاٹ کرتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ، کیونکہ وہ تو اپنی مرضی کا کاٹ لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں مرزے کی طرح. وہ اس کا شروع کا حصہ ہے جہاں لکھا ہے لیس بینی و بینہ نبیٌ. میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. اور پھر بعد میں جو قادیانی لوگ نہیں آپ کو بتاتے، بعد میں یہ اس کے ساتھ ہی لکھا ہے یعنی عیسیٰ، یعنی اس سے مراد کون شخص ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اور آگے لکھا ہے وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى حُمْرَةِ وَالْبِيَادِ بَيْنَ مُمَسَّرَتَيْنِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِن لَّمْ يُصِبْهُ بَلَالٌ. اس کا مطلب ہے کہ وہ وَإِنَّهُ نَازِلٌ، وہ نازل ہوں گے. مرزا غلام قادیانی تو پیدا ہوا تھا، جیسے قرآن میں آیت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ایسی ہی آیت ہے کہ وَيَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے. لیکن ان کی آمد سیکنڈ کمنگ کے بارے میں ایک متفق علیہ بات ہے کہ وہ نازل ہوں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے دوسری دفعہ. مرزا غلام قادیانی تو پیدا ہوا، یہی بات اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. وَإِنَّهُ نَازِلٌ، اور وہ نازل ہوں گے، وہ اتریں گے زمین پر، اور جب آپ انہیں دیکھیں گے فَعَرِفُوهُ، آپ انہیں پہچان لیں گے. وہ ایک درمیانی ہائٹ کے آدمی ہوں گے اور ان کا رنگ سرخی مائل سفید ہوگا. مرزا کے قادیانی کے چہرے پر تو سرخی کا دور دور تک کوئی نام نشان نہیں تھا. جس کو ڈائریا ہے، اتنی مریضیں ہیں،
100 دفعہ پیشاب آتا ہے، اس میں چہرے پر کا، اور وہ تو کالے رنگ کا تھا، گہرے سانولے رنگ اس کا تھا مرزا قادیانی کا، کوئی سرخی مال فیئرنیس نہیں تھی۔ لیکن سب سے ضروری بات جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ وہ 2 گارمنٹس، کپڑے، چادریں ہلکے پیلے رنگ کی پہنے ہوں گے۔ یہ جو 2 چادریں ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ عمرہ کریں تو احرام باندھنا پڑتا ہے، اس میں 2 چادریں ہوتی ہیں سفید، اور ایک اوپر ایک نیچے ہوتی ہے۔ جب حج کریں تب بھی یہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں تو ڈیفینیٹلی 2 چادریں ہی ہوں گی۔ مرزا غلام قادیانی نے کہہ دیا کہ ان 2 چادروں سے مراد 2 بیماریاں ہیں، ایک اس کو بیماری اوپر ہے اور ایک بیماری نیچے ہے۔ مطلب دماغی حالت کی ایسی ہر چیز کی تعویل ہے قادیانیت میں، سوائے، اور وہ بھی باطل تعویلیں اور واہیات اور بدبختوں والی تعویلیں ہیں قادیانیت میں، کیونکہ جھوٹا تو بالکل ہے، اور ان کا مقصد ہے اسلام کے نام پر اسلام کو ختم کر دینا۔ وہ ابھی آپ کو تو کہتے رہتے ہیں ہمارا نماز بھی وہی، روزہ بھی وہی، زکوٰۃ تو خیر ان میں ہے ہی نہیں، اور پھر عید بھی وہی ہم پڑھتے ہیں، ہمارا کلمہ بھی وہی، اور ہم تو مسلمان ہوئے۔ بالکل غلط ہے۔ اس کے پیچھے جو فساد کھڑا کیا ہوا ہے، اس مصنوعی چہرے کے پیچھے، وہ بہت زیادہ خبیثانہ قسم کا فساد ہے جو قادیانیت نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو ویڈیوز دکھائی تھی کہ ان کے اپنے خلیفے کہتے ہیں نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ حساب کتاب ہے، اور یہ سب فرضی ہوگا، سب تصور میں ہوگا۔ جس کے لیے نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ حساب کتاب ہے، اور وہ تخلیق آدم کو تو مانتے ہی نہیں ہے سرے سے، اور پھر ایوولوشن پر یقین رکھتے ہیں، واہیات تھیوری پر، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہر بڑے مذہب کے بالکل خلاف ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قادیانیت کے جتنے خلیفے ہیں سب کے سب ملحد گزرے ہیں۔ آپ ان کی دیکھ لیں، یہی عقیدہ مسرور کی ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی تھی، وہ بھی ایسا ہی ان کا عقیدہ ہے۔ اس لیے وہ آپ کو لوٹتے ہیں تاکہ ان کی جنت تو دنیا کی جنت ہے، آخرت پر ان کو اعتبار نہیں ہے۔ لیکن ان تمام ملحدوں سے میں ایک بات کہتا ہوں، اپنی موت کو روک کر دکھا دو اگر روک سکتے ہو تو۔ یہ دیکھیں، یہ وہ حدیث ہے جس میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 2 چادریں پہنے ہوگا، اس کا مطلب 2 بیماریاں ہیں۔ مرزا قادیانی کے مطابق اس کی نبوت کی سچائی کا ثبوت ہی 2 بیماریاں ہیں۔ اب میں نہیں کہہ رہا، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ 2 بیماریاں کون سی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ حدیث ہم پوری پڑھ لیتے، اور اس میں لکھا ہے ان کے سر سے قطرے گر رہے ہوں گے لیکن سر گیلا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مرزا قادیانی نے کہا دیا وہ یزال حرب کے لڑائی ختم، اور کسی حدیث میں یدال حرب جس کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑائی ختم کر دی، ایسا کوئی حرف کسی حدیث میں نہیں۔ صحیح حدیث تو دور کی بات، غریب، حسن، مرفوع، کسی حدیث میں یدال حرب کا لفظ نہیں ہے۔ یہ لفظ یزا اور حرب ساتھ ساتھ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے فَيُقَاتِلُ النَّاسَ، وہ لوگوں سے لڑائی کرے گا، عَلَى الْإِسْلَامِ، اسلام کے لیے، اسلام پر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے اسلام کے لیے لڑائی کریں گے۔ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، صاف لکھا ہوا ہے۔ اگر اسے مرزا قادیانی کو یدال الحرب کا اس کے آقا جو تھے عیسائیت والے اور دوسرے لادین آقا جو تھے اور عیسائی آقا جو تھے، وہ جن کے تلوے چاٹتا رہا ساری عمر، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کوئی ان کے ساتھ لڑے یا کچھ ایسا کرے، تو اس لیے اس نے یزال جزیہ کو یزال حرب سے بدل دیا۔ اور دوسری صحیح احادیث جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا اس میں لکھا ہے وہ حاکمن مقسطا، کوئی انصاف کرنے والا حاکم ہوں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ مرزا غلام تو حاکم تو دور کی بات ہے، یہ تو تلوے چاٹتا تھا 2 ٹکے کی پینشن کے لیے۔ یہاں پر آگے لکھا ہے کہ فَيَدُكُّ الصَّلِيبَ، اور وہ صلیب کو توڑ دے گا۔
یہ کسر صلیب سے زیادہ طاقتور لفظ ہے. صلیب کو توڑے گا مطلب عیسائیت کو ختم کرے گا، اسلام حاوی ہو جائے گا. کہاں ہوا مرزا قادیانی؟ اس نے تو اسلام میں بھی تفرقہ ڈال دیا، اسلام کو توڑ دیا، اس نے تو الٹا کیا مرزا قادیانی نے. اور اسلام کے نام اسلام رکھا اور اندر سے سارے کافرانہ عقائد اس میں شامل کر دیے. اس نے مرتد ہو گیا. وہ یقتل الخنزیرہ، اور خنزیر کو وہ مار دے گا. اب بہت سارے ملک ہیں جہاں خنزیر نہیں ہے، سعودی عرب میں نہیں ہے خنزیر، لیکن قادیان میں تو آج تک خنزیر اور سور انسانوں جیسے اور جانوروں جیسے دونوں پھرتے ہیں وہاں پر. وہ تو 5 میل کا علاقہ بھی خنزیر سے صاف نہیں کر سکا. تو مرزا قادیانی پر کیسے حدیث پوری ہو گئی؟ اور یہ صحیح حدیث ہے، ایسی میں نے آپ کو بہت ساری حدیثیں دکھائی ہیں. آگے لکھا ہے وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَالَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ تمام ادیان کو ختم کر دے گا، صرف ایک مذہب اسلام رہ جائے گا. کہ سارے مذاہب اسلام کے علاوہ ختم ہو جائیں گے. مرزا کہاں ہوا؟ وہ تو اسلام میں بھی تو فرقہ ڈال کے چلے گیا. آپ جیسے لوگوں کو بہکا گئے 2-4 جو اس میں ابھی قادیانیت میں باقی ہیں. وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، اور مسیح دجال کو وہ مارے گا. کون سے مسیح دجال؟ مرزا تو کہتا تھا کہ پہلے یہودی دجال ہیں، پھر کہتا تھا عیسائی دجال ہیں، پھر کہتا تھا فلانا دجال ہے، پھر کہتا تھا فلانا دجال ہے، پھر کہتا تھا گاڑی دجال کا گدھا ہے. تو کسی نے جب مرا تو اسی گاڑی میں اٹھا کے اسے امرتسر لے کر گئے. لوگوں نے لکھ دیا کہتا تھا ریل گاڑی دجال کی سواری، اٹھا جب اس جہاں سے رواں ہوا اسی میں. مطلب دجال تو یہ پریکٹیکلی ثابت ہو گیا نا، دجال کے گدھے پر سوار ہو کے قبر میں بھی گیا. تو آگے ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً، سنہ سال کو کہتے ہیں، 40 اور وہ رہیں گے پس وہ رہیں گے زمین میں 40 سال ان کی عمر ہوگی. اسی لیے مرزا قادیانی تمام عمر کہتا رہا کہ میری عمر 80 سال ہوگی. لیکن وہ پیدا ہوا سکھوں کے آخری دور میں. سکھوں کا دور 1799 سے 1799 سے لے کے 1849 تک کا دور ہے. اس کا آخری دور تو پھر 1841 سے 1849 تک ہی بنتا ہے نا. تو مرزا تو 1840 کے بعد پیدا ہوا تھا اصل میں. تو وہ تو 68 سال کا بھی نہیں تھا تو دنیا سے رخصت ہو گیا. 80 سال تو بہت دور کی بات ہے. مرزا قادیانی پر کوئی بات پوری نہیں اترتی. ثم یتوفا، پھر ان کی زندگی پوری ہو جائے گی. فیصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کسی مسلمان نے مرزا قادیانی کا جنازہ نہیں پڑھا. اور قادیانی مسلمان نہیں ہے، مرتد ہے. ٹھیک ہے. تو فیصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان آپ کا نماز جنازہ پڑھیں گے. اور اگر آپ کو اس بات میں شک ہے، اگر کوئی قادیانیوں سے، میں تو صرف قادیانیوں سے، نہ جاننے والے قادیانیوں سے مخاطب ہوتا ہوں، تو آپ پھر وہ چودھری ظفر اللہ خان کی وہ سٹیٹمنٹ یاد رکھیں کہ اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ مجھے ایک غیر مسلم ریاست کا مسلمان وزیر خارجہ یا مسلم ریاست کا غیر مسلم وزیر خارجہ سمجھ لو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ہم پتہ کر لیتے ہیں مرزا قادیانی کو یہ حدیث کیسی سمجھ لگی. اب دیکھیں یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ 320 ہے، اور حقیقت الوحی اس کا نام ہے. میرے دل میں القاء کیا گیا کہ ابتدا، آپ آگے سے بھی پڑھنا پیچھے سے، اور میرے بہن بھائیو آپ کو تو میری نصیحت ہے کہ آپ پوری کتاب پڑھنا ہے 3 دفعہ کم از کم، اور نہ سمجھ آئے تو جب تک سمجھ نہ لگے پڑھتے رہنا. اور دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ میرے دل میں القاء کیا گیا کہ ابتدا سے مسیح موت کے لیے یہ نشان مقرر ہے کہ وہ 2 زرد چادروں کے ساتھ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے اترے گا. ٹھیک ہے. سو یہ وہی 2 زرد چادریں ہیں جو میری جسمانی حالت میں، یعنی اس نے عیسیٰ بننے کے لیے
پہلے تو کہتا رہا کہ میں 2 سال مرمیت میں رہا. قادیانیوں کو پوچھو جو جانتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ جی 17 تنخواہ انہوں نے اس نے, اور پھر بولا کہ میں 10 مہینے کے لیے پریگننٹ ہو گیا, اپنے آپ میں سے ڈلیور ہو. انسانی عقل یہ تعویل کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو ہماری تعویل کتنی عقل پر اترتی ہے. پوچھو ان سے, کہتے جی عقل میں آپ دماغ سے سوچیں ایسے ہی ہو سکتا ہے نا. اور جب ان کی یہ تعویل سے پوچھو, یہ تو دماغ کیا, یہ تو کسی کا دماغ کو ہی پگلا دیتی ہے کہ 2 سال وہ عورت بنا رہا, پھر خود ہی پریگننٹ ہو گیا, پھر اپنے آپ میں سے ڈلیور ہو گیا. یہ کون سی عقل پر پوری اترتی ہے؟ اور پھر کہتا ہے, دیکھیں میں نہیں کہتا, مرزا کہتا ہے کہ 2 چادروں سے مراد میری جسمانی حالت ہے. کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے اتفاق سے زرد چادر کی تعبیر بیماری ہے, اور 2 زرد چادریں 2 بیماریاں. دیکھو جی سارے قادیانی, مجھے دوبارہ اپنے نہیں کہنا, میں 3 قسطیں بناؤں گا مرزے کے پاگل پن کی ذہنی بیماری کی. آج پہلی قسط ہے, مرزا خود لکھ رہا ہے کہ 2 زرد چادریں 2 بیماریاں ہیں. دیکھو جی اب ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ کون سی 2 بیماریاں ہیں. آپ یہ یاد رکھو کہ میرا کہنا نہیں ہے, یہ مرزا قادیانی پر خود اللہ کی لعنت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی سچائی کا ثبوت اس کی بیماریاں ہیں. یہ 2 زرد چادریں ہیں جن کا حدیث, حالانکہ حدیث کا ایک رتی شوشہ بھی مرزا قادیانی پر پورا نہیں ہوتا. آپ تو نہیں جانتے اس لیے آپ نے کہا ٹھیک ہے جی ہم پیدا ہی ہوئے تو ہم مان لیتے ہیں, چھوڑ دیں اس کو. یہی آپ کے حق میں بہتر ہے, کیونکہ ایک ہی چیز ہے جو ایمان باللہ اور ایمان بالدین, دین اور اللہ پر ایمان اور انسان کے درمیان صرف موت ہے. اگر انسان کو موت نہ ہوتی تو وہ کبھی نہ مانتا ایسی چیزوں کا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے موت رکھی ہوئی ہے. کہتا ہے جو 2 حصہ بدن پر مشتمل ہے, اور میرے پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی کھولا گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس پر کچھ بھی نہیں کھولا گیا. اس کے سارے الہام اور اس کے سارے کشف ہلوسینیشن ہیں. اس کو میڈیسن کی زبان میں ہلوسینیشن کہا جاتا ہے. آڈیٹری مین جو سنائی پڑتی ہیں, ویژول مین جو دکھائی دیتی ہیں, olfactory مین جو سونگ کی خرابی ہے, اور گسٹیٹری مین جو ٹیسٹ کی خرابی. یہ 4 مین قسم کے ہلوسینیشن ایک ٹرم ہے جو پاگلوں میں ہوتی ہیں. پاگل کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سنائی پڑا, مجھے یہ الہام ہو گیا. ایک نبی کے الہام میں اور پاگل کے الہام میں ایک فرق ہے, بڑا ہی بنیادی فرق یہ ہے. پاگل کی کہاوتیں اور الہام کبھی پورے نہیں ہوتے, اسے تعویلیں کرنی پڑتی ہیں. اگر کوئی اس کو کہے کہ یہ جناب مان لو یہ اس پاگل کو, تو دوسرا جس کا دماغ جو کرمنل مائنڈڈ آدمی ہے اور آپ کو لوٹنا چاہتا ہے, وہ اس کی آپ کو تعویلیں بتائے گا. وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں, یاد رہے مسیح موعود کی کوئی مسیح موعود نہیں ہے. مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. قرآن پاک میں اس سے زیادہ الیبوریٹ کسی نبی کی شناخت نہیں ہے. قرآن پاک میں صرف ایک نبی ایسے ہیں جنہیں ماں کے نام کے ساتھ پکارا گیا بار بار, وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ ابن مریم. اور کسی نبی کو ماں کے نام کے ساتھ, اور ماں باپ کا نام آپ سب لوگ جانتے ہیں جو اردو بولتے ہیں کہ آپ کے پاسپورٹ میں آپ کی شناخت پکی کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے. جس کی شناخت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پکی کر دی ماں کا نام ساتھ لکھ کر, تو آپ اس کی شناخت بدلتے پھرتے ہیں اور ایک جال ساز اور فراڈیے کی بات مان لیتے ہیں. نہیں جی اس کا مطلب غلام ابن چراغ بی ہے. یہ تو جال سازی ہو گئے نا, ڈے لائٹ رابری جس کو کہتے ہیں. یاد رہے کہ مسیح کی خاص علامتوں میں یہ لکھا ہے وہ 2 زرد چادروں سے اترے گا. ہاں جی ہمیں پتہ ہے, 2 بیماریوں کے ساتھ نہیں اترے گا. بیماریاں کتوں لگی ہیں مرزے کو پوچھیں کہ بیماریاں اسے کہاں سے لگیں عیسیٰ علیہ السلام کو. اور نیز یہ کہ 2 فرشتوں کے کاندھا پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے گا. ٹھیک ہے جی ہمیں پتہ ہے. اور مرزا قادیانی سے پوچھو جی وہ فرشتے کہاں ہیں جو تمہاری بیماریوں کے ساتھ آئے اور تم کس کے کاندھے پر اٹھے. اور دیکھو یہ اتنے کوڑ دماغ مرزا قادیانی تھا, آپ برا نہ مانے, میں اصل میں بہت ہلکے لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اس نے وہ منارہ بھی بنا لیا, دمشق
منارہ دمشق کا لکھا ہے اور اس نے اپنے ادھر کھڑا کر لیا حسین کے درمیان. وہ کسی مسجد کا منارہ حسین کے درمیان ایسے کھڑا ہوا ہے, اب لوگ اس کو جو کہتے ہیں وہ لفظ میں دہرا نہیں سکتا. اور نیز یہ کہ کافر اس کے دم سے مریں گے. لو جی, مرزے کے دم سے کون سے کافر مرے؟ یہ تو کافروں کے پیر چاٹتا تھا کہ تو میرا آقا, تو میرا مولا, ملکہ, مجھے سلام پیش, مجھے میرے حق میں ایک چھوٹا سا لفظ بولو, میری ماں, میری ملکہ. یہ اس کے دم سے کافر مر رہے ہیں. آپ یہاں مجھے کہیں کہ میں غلط کہہ رہا, بالکل نہیں کہہ رہا غلط. اور نیز یہ کہ وہ ایسی حالت میں دکھائی دے گا گویا غسل کر کے حمام سے. بالکل غلط, حدیث میں لکھا ہے اس کا سر گیلا نہیں ہوگا لیکن قطرے بہ رہے ہوں گے. ٹھیک. اور نیز یہ کہ وہ دجال کے مقابل پر خانہ کعبہ, اور ٹھیک ہے تو لکھا کیا مرزے نے خانہ کعبہ کا طواف, کسی دجال نے کیا خانہ کعبہ کا طواف؟ میں نے کہا کہ مرزا خود اب توڑ مروڑ کے اسی حدیث کو لکھ رہا ہے. نیز یہ کہ وہ سلیب کو توڑے گا. اللہ تعالیٰ نے سلیب کو توڑنے کی فندق السلیب اور کسر السلیب دونوں کا یہ مطلب بیان کر دیا, یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے کہ وہ اسلام کے علاوہ ہر دین ختم ہو جائے گا. اور عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. کسر سلیب کا مطلب ہے اسلام عیسائیت پر حاوی ہو گیا, آج بھی نہیں ہوا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تشریف ہی نہیں لائے ہیں, آئے ہی نہیں ہیں, آئیں گے تو ہوگا نا. اور نیز یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کرے گا. کیا قتل کوئی نہیں. آج بھی قادیان میں مرزے کے قبر کے آگے جنگلہ لگا دیا کیونکہ خنزیر اور سور جا کے اس کی قبر پر پیشاب کرتے تھے. جانوروں کو بھی پتا ہے کہ ادھر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور نیز یہ کہ وہ بیوی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی. یہ توزہ جو لکھا ہوا ہے دوسری, میں نے آپ کو حدیث دکھائی تھی. ٹھیک ہے, وہ ہمیں بھی پتا ہے. اور مرزے نے کہا تھا وہ جو خاص اولاد ہے وہ محمدی بیگم سے ہوگی. ہم آپ کو ثبوت دکھا سکتے. کوئی بات مرزے پر پوری نہیں ہوتی ہے. یہ جعلسازوں کا ایک گروہ ہے آپ جس میں پھنسے ہوئے ہیں. اور نیز یہ کہ وہی ہے جو دجال کا قاتل ہوگا. مرزا قادیانی نے کس دجال کو مارا؟ کسی کو بھی نہیں, نہ کسر سلیب. اور حدیث میں نے صاف دکھایا, لکھا ہوا وہ اسلام کے لیے دوسروں سے, لوگوں سے لڑے گا, لڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام. مرزا تو کہتا ہے اس نے جزال جزیہ لکھا ہے کہ حکمران ہے اور جزیہ معاف کر دیں گے جو غیر مسلم ٹیکس دیتے ہیں زکوٰۃ کی بجائے اسلامی حکومت میں. تو مرزا کہتا ہے جزا الحرب کر دیا اس نے. حدیث جو متواتر حدیثوں میں مسلسل لفظ آیا اس کو مرزا قادیانی نے بدل کے رکھ دیا. اب آپ نے تو یہ دیکھی نہیں, آج دیکھ لیں, میرے ریفرنس دیکھیں, توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں. ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم تو چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا ایک حرف آگے کرے گا اس کی بڑا جزا ہوگا, تو اس کے لیے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں. اور نیز یہ کہ مسیح موت قتل نہیں, کہاں لکھا ہے جی مسیح قتل نہیں کیا جائے گا؟ یہ تو آیت آئی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, یہ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہے. لیکن ہو سکتا ہے بالکل نہ قتل کیے جائے, وہ تو اپنی زندگی میں بھی سلیب پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں چڑھنے دیا. قادیانیوں میں اور مسلمانوں میں اور قرآن اور مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی سلیب پر نہیں چڑھائے گئے. قادیانیوں کا ہے عیسائیوں والا عقیدہ کہ ہاں چڑھائے گئے اور پھر وہ ان کو اتار لیا گیا. یہ آپ کو ہر بات میں اسلام سے ہٹ کر بات کرتے ہیں تاکہ نام تو اسلام رکھیں لیکن اسلام کو ختم کر دیں. یہ ہے قادیانیت کا مین ایم. لیکن خدا تعالیٰ نے آپ تک تو پورا نہیں ہونے دیا. آپ جیسے لوگ ان کے چنگل سے نکل جائیں گے اور ان کو پیسے دینا بند کر دیں گے تو قادیانیت خود بخود ختم ہو جائے گی. اور پھر لکھا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں داخل, وہاں لکھا ہوا ہے فی قبری, کہ میری قبر میں. اور وہاں پر پھر انہوں نے کہا ہے وہ قبر کہاں ہے؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کے اور رسول پاک کے درمیان, اور اس قبر کی جگہ خالی ہے. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک چاروں طرف سے سیسا پلائی دیوار سے گھرا ہوا ہے.
اس میں 3 قبریں ہیں اور ایک چوتھی کی جگہ باقی ہے. تو فی قبری ہی ہو گیا نا, وہ ایک ہی قبر کی طرح ہے. اس پر چادر پڑی دیکھیں آپ کو لگے گا ایک ہی قبر ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے نا, جو بات انہوں نے بغیر دیکھے, انہوں نے تو اپنا روزہ شریف نہیں دیکھا تھا, انہوں نے بغیر دیکھے جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان ہی ٹھیک کر دی. عیسیٰ علیہ السلام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہو گئے. میں نے آپ کو تصویر دکھائی تھی روزہ رسول کی اندر کی تصویر, جو مدینہ کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے, انہوں نے یہ ماڈل بنا کر. تو ان میں سے کوئی بات بھی مرزا قادیانی پر پوری نہیں ہوتی. تو چلیں آپ دیکھیں کہ مرزا قادیانی کی 2 چادریں کون سی ہیں. یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 21 ہے, صفحہ 359 ہے, زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے. یہ آپ آگے سے بھی پڑھنا اور پیچھے سے بھی پڑھنا. دیکھیں یہ میں نے حدیث لگا کے رکھا ہے ادھر, اس پر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 14ویں صدی میں آئیں گے. مرزا کے پاگل پن کی یہ ثبوت دے رہا ہوں آپ کو پہلا, اور 14ویں صدی کا مجدد ہوگا. مجدد جو ہے نا وہ ریفارمر کو کہتے ہیں, وہ نہ نبی ہوتا ہے نہ رسول ہوتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. مجدد ایک ریفارمر کا نام ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. جب مرزا قادیانی کہتا ہے اپنی کتاب کشتی نو میں اور ایک غلطی کا ازالہ اور اس طرح کے بے شمار خرافات سے بھری ہوئی جو اس نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھ رکھی ہیں, اس میں وہ کہتا ہے میں نبی بھی ہوں, میں رسول بھی ہوں, کہتا ہے کہ میں تو شرعی نبی بھی ہوں. دیکھو شرعی نبی کے پاس قانون آتا ہے, مجھ پر بھی قانون نازل ہوتا ہے. یہ خیر الگ ڈسکشن ہے. تو پھر مجدد کیسے ہوگا؟ اور یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں لکھا. وہ کہتا ہے کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے, یعنی ایک صحیح حدیث نہیں, بہت سارے. قادیانیوں کو میرا چیلنج ہے کہ آپ مجھے صرف ایک صحیح حدیث لا کے دکھا دیں. میں کبھی آپ کے اس طرح کی بات نہیں کروں گا. اس کے بعد صرف ایک صحیح حدیث جس میں لکھا ہو کہ مسیح موت تو نہیں کہنا چاہیے, مسیح عیسیٰ ابن مریم 14ویں صدی میں آئیں گے اور وہ 14ویں صدی کے مجدد ہوں گے. وہاں تو لکھا ہے کہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ, اور قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. اتنی الیبوریٹ آئیڈینٹی کسی نبی کی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. وہ اس لیے لکھی کہ مرزے جیسے شیطان پیدا ہونے تھے, اور کئی پیدا ہوئے مرزے سے. مرزا تو ایک چھوٹا سا خبیث ہے, اس جیسے کئی شیطان پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ نہیں اس سے مراد میں آئے. اب دیکھو 2 چادریں احرام ہوتا ہے, اب وہ پتہ نہیں اللہ نے تو اس کا سایہ نہیں پڑنے دیا مکہ شریف اور مدینہ شریف پر. احرام کو پتہ نہیں کس تمثیل میں لے جاتا یہ, حالانکہ کوئی تمثیل نہیں ہے. جو تعویل کرتا ہے نا اس کے بارے میں ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دل کالے سیاہ ہیں, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, کہ وہ غیر واضح باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ فساد ڈالیں. یہی قادیانی کرتے ہیں, اور ان کو دوسرے تعویلیں کریں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ, کسی چیز کی تعویل کوئی نہیں جانتا الا اللہ, سوائے اللہ کے. اور یہ جو اپنے کہتے ہیں انہوں نے قرآن کے ترجمے بیچے ہوئے, انہوں نے اپنے قرآن کا جو ترجمہ قرآن پاک کا کیا اس کے تفسیر صغیر میں اس آیت کے نیچے مرزا زانی نے جو اپنی بیٹیوں سکی بیٹیوں سے زنا کرتا تھا اس نے لکھا ہوا ہے کہ اور سوائے ان لوگوں کے جو علم میں پکے ہیں, حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں. اللہ کے سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں ہے. اور جو علم میں پکے ہیں وہ لفظ آیا ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, جو علم میں پکے ہیں یقولون, وہ کہتے ہیں آمنا بہی, ہم اس پر ایمان لائے, کل من عند ربنا, ہر چیز میرے اللہ کی طرف سے ہے. انہوں نے قرآن کی مانوی تعریفیں بے شمار کر رکھی ہیں. جب ایک قادیانی کہتے ہیں ہم قرآن کے ترجمے پڑھ کے دنیا میں تقسیم کرتے ہیں, اصل میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے
کہ ہم قرآن کی تحریف جو ہے، قرآن کے غلط معنی جو ہیں، ایک غلط پیغام دنیا کو بھیج رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے ترجموں کو تقسیم کرنے پر ٹوٹل بین ہونا چاہیے. یہ اسلام کے اور ان لوگوں کے جو قرآن کے ماننے والے ہیں ان کی توہین ہے اور جعل سازی ہے. جعل سازی کی کسی ملک کے قانون میں کوئی اجازت نہیں ہے. اب مجھے قادیانی صرف یہ حدیث لا کر دکھا دیں کہ مسیح 14ویں صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا، اور پھر تو مرزا کہتے اس کے قول فعل میں اتنا شدید تضاد ہے. پاگل ہے نا، ذہنی مرض ہے اس کو. یہی ہم آج ثابت کریں گے. اب دیکھیں جی، اس سے آگے جانے سے پہلے ہم ایک اور بات اسٹیبلش کر لیں. اس ویب سائٹ کا نام جو ہے نا اپ ٹو ڈیٹ ہے. یہ ڈاکٹروں کی ویب سائٹ ہے. اس پر جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں نا وہ اپنے علم کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں تاکہ جو سب سے تازہ ترین ریسرچ ہے پڑھی جائے. ہسٹیریا مرزا کہتا تھا مجھے مرام ہے، مراک ہے، اور بہت ساری ذہنی بیماریاں ہیں. آج سب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں، بہت ساری دکھائیں گے، پھر اگلی قسطوں میں دکھائیں گے. ہسٹیریا کا نیا نام سومیٹک سمٹم ڈس آرڈر ہے، SSD اسے کہتے ہیں. یہ DSM-5 جو امریکہ کی سب سے بڑی میڈیسن کی اتھارٹی ہے اس نے اس کو نام دیا ہے. تو اب دیکھیں کہ اس کے وہ کیا کہتا ہے کہ سائنس اور سمٹمز، یعنی کہ فزیکل سائنس اور اس کے جو علامات ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیے ہم پڑھتے ہیں جی. سومیٹک کہتے ہیں جو آپ کو محسوس ہوتا ہے. آپ کسی کو کہیں او میرے سر میں بہت درد ہے، آپ کسی کو نظر آنی ہے، آپ ایکس رے کرائیں تو نارمل، CT کرائیں تو نارمل، MRI کرائیں تو نارمل، ہر انویسٹیگیشن نارمل ہے، لیکن آپ کے سر میں درد ہے. اس کو سومیٹک سمٹمز کہتے ہیں. اسی طرح درد جسم میں کہیں ہو، وہ جو عورتیں دوپٹہ سر پر باندھ کر پنجاب میں بیٹھی ہوتی ہیں، او میں مر گئی، میں ماری گئی، مطلب ساری نہیں ہوتی، کچھ ایسا کرتی ہیں، وہ ہسٹیرک ہوتی ہیں تھوڑی سی. مرزا ان سے کہیں بڑا ہسٹیرک تھا. ہسٹیریا دماغ کی بڑی سیریس بیماری ہے. اب ہسٹیریا میں سائیکوسس بھی شامل ہے، بائی پولر ڈس آرڈر، یعنی کہ کبھی بہت خوش ہونا، باتیں کرنا، اور کبھی ڈپریس ہو جانا اور نیچے ہو جانا، اور پھر ایسی باتیں کہنا نہ جس کا وجود ہے، نہ جن کا آتا ہے، نہ پتہ ہے. یہ ہوتے ہیں جی سومیٹک. اس کا مطلب ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں. ایک یا ایک سے زیادہ ایسے سمٹمز ہو اور کاز ڈسٹریس اور سائیکولوجیکل امپیئرمنٹ، یعنی کہ آپ کی ذہنی حالت جو ہے نا اس سے خراب ہوتی ہے ان چیزوں سے. وہ کہتا ہے کہ ایک سمٹم بھی اگر بہت سیویئر ہو تو ہسٹیریا کا یا SSD کا ڈائگنوسس بنایا جا سکتا ہے. اور دوسرا اس میں ایکسیسو تھاٹس ہوتی ہیں، جیسے مرزا کہتا ہے مرغی بیٹھی ہے، الہام کر رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، میں نے خواب میں دیکھا امام دین کی کنچنی بیوی الٹی پڑی، مطلب، اور پھر غسم اور پھر 3 استرے اور عطر کی شیشی، اور پھر وہ عجیب واحیات سے نمبر، اس طرح کی باتیں. وہ کہتا ہے کہ یہ تھاٹ عجیب قسم کی تھاٹس ہوتی ہیں اور ان کا بیہیویئر بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. جیسے مرزا بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیچھے سے قاضی یار محمد انگلی دے رہا ہے. آج کبھی اس کہیں کتاب میں نہیں لکھا میں نے قاضی یار محمد کو منع کیا، ان کے درمیان جنسی تعلقات تھے اس لیے منع نہیں کیا اس نے. اور پھر مرزا جو ہے وہ عجیب حرکتیں کرتا ہے. ایک دن اینٹ لے کے اندر ڈال لی جیب میں اور کئی دن پھرتا رہا اور کہتا رہا میری پسلی میں درد ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ دماغی بیماری کا علامات ہیں. اور ان لوگوں کو ہیلتھ کنسرن، دیکھیں میں نہیں کہتا، یہاں لکھا ہوا ہے اور ٹو ہیو ہیلتھ کنسرن ہوتا ہے، اس کو یہ دیکھیں ہائی لائٹ کر دیا. کہتا رہتا ہے جی میں بہت بیمار ہوں، میں تو مارا گیا، مجھے تو اتنی بیماریاں ہیں، میری حالت ہی خراب ہے. یہ مرزا نے لکھ کر ہمیں دے گیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جی اس کا ریفرنس آپ کو دکھا دیں کہ میں ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر چڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں مر ہی جاؤں گا. اس سے زیادہ اس کی ڈیفینیشن ہیلتھ کنسرن کی کیا ہو سکتی ہے؟ مرزا بالکل فٹ بیٹھتا ہے اس بیماری پر. SSD اس کو کہتے ہیں. یہ سائیکوسس، ہسٹیریا، مرام، مراک، بائی پولر سنڈروم سب کو ملا کر ایک کر دیا. اسکیزوفرینیا الگ ہے، اس کے ہم آپ کو ایسے ثبوت دکھائیں گے کہ آپ کیا دنیا کا کوئی ڈاکٹر انکار نہیں کر سکتا.
اب دیکھیں آگے کیا لکھا, یہ آگے پڑھ لینا. پھر لکھا ہے سومیٹک سمٹم یعنی کہ جو محسوس ہوتی ہیں اس کو علامات, وہ جو کامنلی کیا ہے کہ ہیڈ ایک ہوتی ہے, سر درد. دیکھیں میں نے اس کو انڈر لال رنگ سے لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر ڈس یوریا مطلب بار بار پیشاب آنا, مرزا کہتا ہے اس کو ہے. پھر مرزا کہتا تھا مجھے ہر جگہ درد ہوتی ہے اور میرے تو چڑھا نہیں جاتا سیڑھیاں. وہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے لیگ اور آرم پین بھی ہے, ٹھیک ہے. یہ سب کچھ مرزا قادیانی میں تھا. پھر نان اسپیسیفک سمٹمز ہوتے ہیں. سنکوپی, سنکوپی وہ ہوتا ہے مرزا کی, آپ کو ہم تحریر دکھائیں گے. وہ کہتا ہے میں جی کھڑا ہوتا, مجھے چکر آیا اور کالی کالی چیز میری آنکھوں کے سامنے اٹھی, میں چیخ مار کے ٹھا کر کے گر گیا. یہ جو کالا رنگ, کالا اندھیرا آنا آنکھوں کے آگے, گر جانا, یہ سنکوپی کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ڈیزینس, سر کو چکر آنا. اب آگے ڈائریا اس کو تھا, یہ دیکھیں اس میں یہ لکھا ہے. پھر پیلپیٹیشن, وہ اس کا تشنجل قلب کا نام دیتا ہے, مطلب ایک واحد قسم کی اردو لکھتا ہے. اردو بھی نہیں اس کو ٹھیک سے لکھنی آتی تھی. تشنجل قلب کیا ہوتا ہے؟ دل کا گھبرانا. اس کو, اس کا مطلب ہے ایک پیلپیٹیشن ہونا, ایک فیلنگ ہونا, وہ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے, مطلب گھبراہٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کو تھا, یہ صاف لکھا ہوا. اور مرزا کہتا تھا میرا سانس بھی کبھی کبھی اکھڑ جاتی ہے, اور اس کی نبض بھی کم ہو جاتی تھی, پلس لو تھی. اور پھر اس کو موومنٹ آرڈر تو تھے ہی تھے. وہ کہتا تھا مجھ سے تو چلا نہیں جاتا, سیڑھیاں نہیں چڑھا جاتا, ٹھیک ہے. اور پھر ویکنس, اس کو ظاہر ہے اس کو ویکنس ہی کہتے ہیں, کہ وہ کہتا تھا مجھے لگتا ہے ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر چڑھوں تو میں کہیں مر ہی نہ جاؤں. یہ دیکھیں یہ تمام سمٹمز ہیں. یہ آپ کھولیں ویب سائٹ, اس پر سومیٹک سمٹم ڈس آرڈر لکھیں. ڈاکٹروں کو پیسے دینے پڑتے ہیں اسے پڑھنے کے, ٹھیک ہے. ہاسپٹلس والے اس کو سبسکرائب کرتے ہیں. یہ اتنی اتھینٹیکیٹڈ ویب سائٹ ہے, کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے یہ جو سمٹمز ہیں اب مرزا قادیانی میں کہاں تک ہیں. یہ لیں جی, روحانی خزائن کی جلد 20 ہے, صفحہ 46 ہے, تذکرۃ الشہادتین ہے. کہتا ہے کہ مسیح موعود, کون سا موعود؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم. قرآن پاک کہتا ہے ایسا, کوئی موعود نہیں لکھا ہوا ادھر. یہ موعود اس نے اپنی طرف سے ہی ڈالا ہوا ہے جال سازی کے لیے. 2 بیماریوں کے ساتھ ظاہر ہوگا, کوئی نہیں لکھا. لکھا ہے 2 گارمنٹ پہنے ہوں گے جس طرح حرام باندھا ہوتا ہے. اب مرزے کو نہ حرم میں جانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق اور اجازت دی, اور نہ ایسی کوئی بات, نہ کبھی اس نے چادر ڈالی, کیونکہ وہ تو پاگل اتنا تھا گرمیوں میں اون کا کوٹ پہن کے پھرتا تھا اور جرابیں پہن کے پھرتا تھا 55 ڈگری ہیٹ میں. یہ صرف ایک انتہائی پاگل شخص کر سکتا ہے. چلیے یہ ریفرنس دیکھیں اس نے لکھا ہے ایک سر کی بیماری ہے. اب تو اسٹیبلش ہو گیا سر میں دماغ ہے, ہم کہہ رہے ہیں جی اس کو دماغی مرض تھا, ٹھیک ہے. تو وہ یہ نہیں کہہ رہا سر درد ہے, وہ کہتا ہے سر کی بیماری ہے, دماغی مرض. ہم آپ کو ثبوت دیں گے دماغی مرض ہے. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ دوبارہ مجھے نہ کہنا کہ میں اسے کیوں پاگل کہتا رہتا ہوں. میں اس کو تو بہت تھوڑا پاگل کہتا ہوں, مرزا اس سے کہیں بڑا پاگل تھا. اور دوسری کثرت پیشاب ہے اور دستوں کی بیماری. دیکھیں اب تو مریض ہے نا, سر کی بیماری تو دماغی مرض ہو گیا. پھر میں کہتا رہتا ہوں اس کا پیشاب نہیں, کہ پیشاب میڈیسن کہتی ہے جو 10 یا 20 مرتبہ سے زیادہ پیشاب کرے دن میں اس کو یورینری انکانٹیننس, یعنی کہ اس کا پیشاب اپنے آپ کپڑوں میں نکل جاتا ہے. یہی حالت پخانے کی ہے. اب مجھے آپ خام خواہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ پاگل ہے, بھرا ہوا ہے پخانے سے پیشاب سے, اور کس سے, یہی تو اس نے لکھا ہے. اب دیکھیں جی سیرت المہدی, یہ بشیرہ تھا اس کا لڑکا, اس نے لکھی ہے. وہ اپنے آپ کو بشیر ایم اے لکھتا ہے, پتہ نہیں کون سا ایم اے کیا اس نے. اردو تو اس کو ٹھیک سے لکھنی نہیں آتی تھی. یہ بھی اس کے چیلے چانٹوں نے ٹھیک کی ہوئی ہے. صفحہ نمبر 15 ہے اور حصہ اول ہے. اب جی یہ آپ شروع سے بھی پڑھنا. اب کہتے ہیں کہ ہسٹیریا, سر اور ہسٹیریا کا دور. اب میں نے تو لکھا ہی نہیں ہے. ہسٹیریا کا نیا نام سومیٹک سمٹم ڈس آرڈر ہے, اور اس کو اسٹیبلشڈ پاگل پن کہا جاتا ہے. میڈیسن کی دنیا میں یہ سرٹیفائڈ پاگلوں کی بیماری ہے. سمجھ گئے؟
تو یہ دیکھیں جی، کہتا ہے کہ دوران سر ہوتا ہے اور ہسٹیریا. دوران سر درد نہیں ہے، دوران سر اس کو کہتے ہیں جس میں عجیب و غریب خوف آئے، خیالات آئیں، چیزیں نظر آئیں اور کالی کالی چیزیں ہوں. پھر تو اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے ایک سرا نظر آیا، ایک عجیب بھیانک قسم کی چیز میری یہاں، میں نے اس کی چھاتی پر ایسے ہاتھ مارا اور میری بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو گئی. یعنی ڈسکرائب پاگل پن کا دورہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری بیماریاں ٹھیک ہو گئی. وہ مرزا کو کوئی جا کر بتائے کہ اس کی بیماریاں بڑھ گئیں. اب دیکھیں، میں نے تو نہیں لکھا نا جی، آپ کی کتابوں میں آپ کے بشیرے نے لکھا کہ بشیرہ اول جو تھا. اب دیکھیں، آپ کہتے ہیں بشیرہ کیوں کہتے ہیں، یہاں لکھا نہیں ہے بشیر اور الف لگا ہے، بشیرہ ہی بن گیا نا، بشیرہ اول. تو الف 2 مرتبہ پڑھ لیں آپ، کیا ہو گیا آپ کو؟ سر اور ہسٹیریا کا دورہ. دیکھیں، ہائی لائٹ کر دیا. مجھے آپ کیوں کہتے ہیں دوران سر اس نے لکھا ہے، اس نے یہ تو نہیں لکھا کہ اس کو سر درد ہے، اس نے تو لکھا ہے دوران سر ہے جی، دورہ پڑا ہوا ہے سر کا اور ہسٹیریا. اور یہ 1888 سے شروع ہوا جی. اس نے تاریخ بھی لکھ دی کہ پہلا دورہ 1888 میں پڑا تھا اور پھر تقریباً 20 سال تک اسے یہ دورے پڑتے رہے، 6 مئی 1908 تک. یہ دیں جی، آپ پڑھ لینا باقی کا. یہ میں نے جو ریڈ میں لکھا ہے اس میں میں یہی ڈسکرائب کرتا ہوں. یہ آپ ہی کی کتاب میں لکھا ہے، آپ نے نہیں لکھنا تھا نا. جال ساز تو آپ ہو، لیکن آپ لوگوں کو جال سازی بھی طریقے سے نہیں آتی ہے کیونکہ دماغ نہیں ہے نا، دماغ کے دورے پڑتے ہیں نا. مرزا خاندان تو پاگل ہے. میں پردہ کرا کے مسجد جی، کسی نے نصرت جہاں بیگم کو کہا کہ بھئی مرزے کو دورہ پڑ گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں پردہ کرا کے چلی گئی. جب پاس گئی تو فرمایا میری طبیعت بہت خراب ہے لیکن اب افاقہ ہے. میں نماز پڑھا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی. اور آپ لوگ کہتے رہتے ہو یہ کون سی کالی کالی، لکھا ہوا ہے نا. اور آسمان تک چلے گی. پھر میں چیخ مار کر زمین پر گر گیا بھائیو، چیخ مار کر. ہسٹیریا کی کلاسک نشانی ہے کالی کالی چیز اٹھنا، چیخ مار کے ٹھا کر کے گر جانا. اب کہتے ہو یہ کیا کہتا رہتا ہے، آپ لوگوں نے مجھے بتایا، میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، کسی کو کچھ نہیں کہتا. اور کہتا ہے غشی کی حالت ہو گئی. میں نے کہا نا بیہوش. آپ تو آپ کی کتابوں میں آگے انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہوش ہمیشہ قائم رہتی تھی. اب کوئی فیصلہ کر لو آپس میں بیٹھ کر کہ بے ہوش کرانا جائے یا ہوش چ رکھنا ہے. یہاں تو بے ہوش ہے نا، غشی کی حالت بے ہوشی کی حالت ہوتی ہے. اور لکھا ہوا بشیرے آگے نہیں جی، میں جب بھی دیکھا ہمیشہ ہوش قائم تھا. جھوٹ. اب دونوں میں سے کون جھوٹا ہے؟ مرزا نے یا جھوٹا کہا ہوگا کہ میں بے ہوش ہو گیا. غشی کی حالت نیم بے ہوشی کو ہی کہتے ہیں نا. وہ تو کہتا ہے نہیں بالکل ہوش و واس قائم. ایسا ہے ہی نہیں ہے. اور جگہوں پہ لکھا جب ایک دن میاں فضل بھی آ گیا، مرزا فضل اس کا چھوٹا لڑکا، تو مرزا بے ہوش پڑا ہوا ہے، وہ ٹانگیں دبا رہا ہے، بڑی دیر بعد ہوش آئے. والدہ صاحبہ فرماتی ہیں اس کے بعد آپ کو باقاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے. بھائی صاحب غور کرو، میرا تو کوئی قصور نہیں نا. یہ پاگل پن کا دورہ ڈسکرائب ہو رہا ہے. اور قرآن پاک میں 11 مرتبہ سے زیادہ لکھا ہے نبی مجنون یا پاگل نہیں ہوتا. نبی پاگل نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے لیکن نبی خود نہیں کہتا کہ میں. یہ نکتہ بڑا نوٹ کرنے کا ہے. آج تک کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں پاگل ہوں، مجھے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، بلکہ وہ انکار کرتے ہیں کہ میں تو صرف اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، مجھے کیوں پاگل کہتے ہو. قرآن بھائی وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین. مرزا میں جو جھوٹا دعوے دار ہے نبوت کا، مطلب نبوت تو دور کی بات ہے، اس میں تو انسانیت بھی نہیں تھی ڈیسنٹ قسم کی. اور انبیاء میں ایک شدید فرق ہے.
کہ کسی نبی نے آج تک نہیں کہا مجھے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں. مرزا نے کہہ دیا, اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسی لعنت ڈالی کہ یہ دیکھیں آپ لوگوں کی کتابیں پڑھ رہا ہوں. مرزا تو خود کہہ رہا ہے کہ میں پاگل ہاں, میں پاگل ہاں, میں پاگل ہاں. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور پاگل نبی نہیں ہوتا, قرآن پاک میں بار بار لکھا ہے. اس لیے میرے بہن بھائیوں, ہوش میں آؤ, یہ جعلی عقیدت کی شیطانی اینک اتارو اور اللہ کے راستے پر آ جاؤ. ان کو چھوڑ دو, کیونکہ قبر میں کسی نے آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے. پھر دیکھو, کہتا ہے کہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے. دکھائی تھی نا وہ, آپ صفحہ پڑھ لینا جو آپ کو میں نے دیا, ریفرنس بھی دیا. بدن کے پھٹے کھینچ جاتے تھے. تو منو کیوں کہندے ہو قادیانیوں؟ میں تو یہی کہتا ہوں نا, مرزے کو دورہ پڑتا تھا, کالی کالی چیزیں نظر آتی تھی, ٹھا سے گر جاتا تھا, بے ہوش ہو جاتا تھا, پھر پیشاب نکل آتا تھا, پھر پخانہ نکل آتا تھا. آپ نے سارا لکھا ہوا ہے, پھر مجھے کہتے ہو یہ کہتا رہتا ہے. سچ تو آپ کو اچھا لگتا ہی نہیں ہے. اور دیکھو, خصوصاً گردن کے پٹھے اکڑ جاتے تھے اور سر میں چکر آتا تھا. شروع میں یہ دورے بہت سخت ہوتے تھے. دیکھو جی, یہ دورے شروع میں بہت سخت ہوتے تھے. پھر اس کے بعد دوروں کی کچھ سختی ایسی نہیں رہی. کچھ طبیعت عادی ہو گئی, مرزے کو پاگل پن کی عادت ہو گئی. اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا جی آپ لوگوں کا. آپ اب دیکھیں جی, روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 435 نسیم دعوت ہے. یہ آپ غور سے پڑھ لیں. اگر میں ذائبتیس کے لیے فین کی عادت ڈالنے سے, کہتا ہے ڈائبٹیز کا علاج اوپیم ہے. اوپیم سے ڈائبٹیز میلیٹس زیادہ تو ہو سکتی ہے لیکن کم نہیں ہو سکتی. اوپیم جب فین لوگ لیتے ہیں نا, آنکھوں کی پتلیاں سکڑ جاتی ہیں, خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں, اور جو انسولین پہلے بن رہی تھی وہ بھی استعمال نہیں ہو سکتی. اس سے تو ڈائبٹیز بڑھ جاتی ہے. اوپیم سے کم ہونا یہ ہے کہ آپ کا سمٹم ہائڈ ہو جاتا ہے. جو ہائپوگلائسیمیا, لو شوگر اور ہائی شوگر کے سمٹمز ہیں, ان کو چھپا دیتی ہے افیم, کیونکہ نشہ ہو جاتا ہے نا, ٹن جیسا مرزا پڑا رہتا ہے. پھر کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ افیم نہ میں کھانی شروع کر دوں. لوگ کہیں گے پہلا مسیح تو شرابی تھا, دوسرا افیمی ہے. مرزا کو کوئی جا کر بتایا کہ تجھے کس نے کہا تو مسیح ہے, اور پہلا مسیح کوئی شرابی نہیں تھا. تو بھی شرابی بھی افیمی بھی. ہم نے آپ کو ریفرنس دکھائے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کو یہ سارے ریفرنس افیم کا بھی دکھائیں گے اور شراب کا بھی دکھائیں گے. ٹھیک ہے, یہ جی آپ اس کو بھولنا نہیں ہے آپ نے. یہ جی آگے آپ نے پڑھ لیں اس کو, یہ آپ کو ریفرنس تو میں نے بتا ہی دیا ہے. اب مرزا دوبارہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مثال کے طور پر ظاہر کرتا ہوں کہ مجھے 2 مرض دام. مرزا بار بار کہتا ہے اس کی سچائی کا ثبوت اس کی بیماریاں ہیں. ایک ذہنی بیماری ہے جو ذہن میں ہے, دماغ میں, سر میں, اور دوسری نیچے پیشاب اور پخانہ آتا رہتا ہے. حالانکہ یہ ایک ہی بیماری ہے, میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ اسکیزوفرینیا کے لوگوں کو ڈائبٹیز آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. میں آپ کو ثبوت دوں گا اس بات کا, اس قسط میں نہیں, اگلی قسط میں. ایک جسم کے اوپر کے حصہ میں سر درد اور دوران سر. دیکھیں جی, اس نے 2 باتیں لکھی ہیں, سر درد بھی ہوتا ہے اور دورہ بھی پڑتا ہے سر کا, یعنی پاگل پن کا دورہ بھی پڑتا ہے. آپ کہیں گے پھر کہہ رہے ہیں پاگل. وہی پاگل پن کی نشانیاں ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا. آنکھوں کے آگے اندھیرا, پھر کر کے چیخ مارتا تھا, ٹھا کر کے گر جاتا تھا. یہی تو لکھا ہوا ہے جو آپ کو پڑھ کے سنایا. پیچھے ریمائنڈ کر کے دیکھو. اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جاتے ہیں. یہی تو آپ کو کہا تھا کہ نبض کم ہو جاتی ہے. اور پیشاب نکل آتا ہے, پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر درد آتے رہے.
اس کو فیکل انکانٹیننس بھی تھی، یورینری انکانٹیننس، مطلب جسم ساری شلوار پخانے اور پیشاب سے بھری ہوئی، جسم پسینے سے بھرا ہوا، اوپر سے گرم بو کے الٹی سیدھی پکڑی، الجھی ہوئی داڑھی، نشے میں ٹن، افیم کی وجہ سے آنکھیں بند. آپ سوچیں یہ آپ کو نبی نظر آتا ہے بندہ بو کے بھپکے مارتا ہوا؟ یہی تو میں کہتا ہوں، یہی لکھا ہوا ہے یہاں پر. اور 20 برس سے اس نے کہا کہ یہ بیماریاں ہیں، کوئی نہیں نہ سمجھنا. اور یہ دیکھیں جی اگلا ریفرنس، یہ ہے روحانی خزائن کی جلد 17 ہے، صفحہ نمبر 471، 40 نمبر 4. دائم المرض آدمی ہوں اور 2 زرد چادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے. جی زرد درد کر رہا ہے، وہاں لکھا ہے ہلکے ایسا زرد رنگ کی ہوں گے. گارمنٹس، کپڑے، ان میں 2 چادروں میں مسیح نازل ہوگا. نازل ہوگا، کسی چراغ بی بی کے گھر پیدا نہیں ہوگا. اگر مرزا آپ نے تو ایک پاگل کو مان لیا اور آپ پاگل کی ہر بات آج تک مانی جا رہے ہیں جو اس کے پیروکار ہیں. کیا کریں آپ کا علاج؟ جن کی تعبیر علم الرؤیا کے روح سے 2 بیماریاں ہیں. مطلب میں نہیں بنا رہا ہے نا، تعویل کر رہا ہے نا. حدیث نے تو کوئی نہیں کہا، بیماری کے لیے تو مرض کا لفظ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن پاک سورہ نور میں لکھا ہے نا، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، اور وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. قرآن میں مرض کا لفظ ہے. اور پھر قرآن پاک کے لکھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شفا کا لفظ بھی ہے، مرض کا لفظ بھی. اب چادر کو کون کہے گا مرض؟ آپ کہتے ہیں میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی نہیں تھی آتی، یا انہوں نے اشاروں کی زبان میں؟ اگر بات اشاروں کی اور تعویلوں کی ہوتی تو آپ تو قیامت کے دن، ان کا تو ایمان نہیں ہے آپ کے خلیفوں کا، اور جاننے والے جو اوپر بیٹھے ہیں تال مجیب راشد جیسے واہیات کافر، اور یہ اس کے چیلے چانٹے جو ہیں، یہ اگر ابہام اور تعویل ہی چاہیے ہوتی تو پھر تو حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں. آپ جا کے کہہ سکتے ہیں قیامت والے دن، یا اللہ اس کا تو مطلب ہی نہیں سمجھ آیا. مرزا تو یہ کہہ گیا اور پھر فلانا آدمی نے کہا اس کی تعویل یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے. اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ سے آپ کو جواب ملے گا کہ پڑھی نہیں تھی، میں نے کہا تھا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل کالے سیاہ اور لانتی ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. صاف کہہ دیا، بھام ہی نہیں رکھا کہ وہ پیروی کرتے ہیں غیر صاف باتوں کی تاکہ فتنہ فساد پیدا کریں. یہی مرزے نے کیا، قادیانیوں نے اسلام میں فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کی. آج تک کرتے ہیں، تو وہابی، تو چکڑالوی، تو بریلوی، تو شیعہ، تو سنی، اے دیکھتے رہے، تسی سارے کافر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرَّقُوا. نا جی، قادیانیوں نے تو ہر وہ بات کرنی ہے نا جو اسلام کے خلاف ہے، اور نیچرلی وہ مسلمان جو نہیں. تو یہ بات ہے کہ تعویل کوئی نہیں، تعویل والے کو قرآن پاک نے لعنتی کہہ دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جواب میں کہے گا کہ یہ بہانہ نہیں چلے گا، میں نے قرآن میں بار بار لکھ دیا تھا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میں نے اس کو زبان کے اعتبار سے آسان کیا. لَعَلَّهُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ لَعَلَّهُمْ يُنذَرُونَ، تاکہ تمہیں ڈراتا رہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا، تاکہ جو ایمان والے ہیں انہیں خوشخبری دے، اور جو لد قوم ہے جیسے قادیانی ہے ان کو ڈرائے. تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ نہیں جی میں تو طویل ہی ماننی تھی میں نے تو، کیونکہ مرزا کہہ رہا تھا کہ اصل میں احرام باندھنا، 2 چادریں لینا، ایک اوپر اور ایک نیچے کا مطلب 2 بیماریاں ہیں. اور الزام کن کو دیتا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کو، کہ ان کے مطابق تعبیر رویا جو اس کی ہلوسینیشن ہے نا، پاگل پن کی نشانیاں، ان کو
کہتا ہے کہ یہ تو انبیاء کا طور طریق ہے. حالانکہ انبیاء میں اور مرزے میں ایک فرق ہے، اس کو آپ سمجھیں. کسی نبی نے آج تک نہیں کہا کہ میں پاگل ہوں، اور اس قدر گرافیکلی پاگل پن کے دوروں کی تفصیل بھی نہیں لکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے مرزے کے ہاتھ سے لکھوا دیا، اور پھر قرآن پاک میں بار بار کہہ دیا کہ نبی مجنون یا پاگل نہیں ہوتا. اب آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاگل ہوں. وہ تو کہتا ہے کہ وہ 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کا مطلب 2 بیماریاں. مرزا کی سچائی کا ثبوت وہ اپنے بیماری پاگل پن کو دیتا ہے. اور تشنجے دل کی بیماری، ہر وہ سمٹم جو سومیٹک سمٹم ڈس آرڈر میں لکھا ہوا ہے SSD میں، وہ اس نے بیان کیا. بلکہ میں تو ان کو خط لکھا میں نے DSM-5 کو کہ مرزا کی کتابیں پڑھ لو، کچھ اور سمٹم بھی شامل ہو سکتے ہیں اس میں، ذرا کمپریہنسو ہو جائے گی. اور نیچے کے حصہ میں ڈائبٹیز ہے، اور میں آپ کو ثبوت دوں گا سکیزوفرینیا والوں کو ڈائبٹیز خود بخود ہو جاتی ہے، اکثریت کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. میں آپ کو ثبوت دوں گا اس بات کا. تو اصل بیماری پاگل پانی ہے مرزے کا، اور کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ لکھتا ہے کہ 100 دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے. اب 100 دیکھیں 20 مرتبہ کے بعد تو انکانٹیننس جو ہے یونیورسل ہے، انڈینائبل. ٹھیک ہے. اور مرزا ریشمی نالا باندھتا تھا، اس کا پیشاب نکل جاتا نا، اس لیے وہ ایسا نالا باندھتا تو جلدی سے کھل جائے. پھر اس سے بھی کام نہیں ہوا تو غرارہ پہنتا تھا. آپ کو دکھائیں گے. اب دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا نا، وہ کہتا ہے میں تو اتنا تھک جاتا ہوں. یہ ایک سمٹم لکھا ہوا ہے اس میں، ویکنیس ہے اور مسکولر ویکنیس ہے، اور کہتا ہے میں تو مر گیا. یہ لکھا ہوا ہے جی، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 471 40 نمبر 4، کہ زینا کی ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھتے تک میں زندہ رہوں گا کہ نہیں. جب زینا چڑھ کر اوپر جاتا ہوں تو مجھے اپنی ظاہر حالت پر امید نہیں ہوتی کہ زینا کی ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھتے تک میں زندہ رہوں گا. اردو بھی غلط لکھتا ہے نا، رکھتے تک نہیں، رکھنے تک ہوتا ہے جی. جاہل تھا نا، تبھی تو آپ کو جاہلانہ دھوکہ دے گی اور آپ دھوکے میں آ گئے. کیا بات ہے، ایک جاہل آپ کو اتنا دھوکہ دے گی. اب دیکھیں، یہ پورا فٹ ہوتا ہے DSM-5 کی SSD، جو پاگل پن، انتہائی سیریس پاگل پن جو اب یہ آپ کو میں نے دکھایا، اس پہ پورا فٹ بیٹھتی ہے یہ بات. اب جس شخص کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ہر روز موت کا سامنا ہے، اس کے یعنی اس کو بیماری شماری کوئی نہیں تھی. یہ سب ہسٹیریا مراق مرام کی بات ہو رہی ہے، جس کو مطلب اندرونی بیماری نہیں ہوتی. ڈائبٹیز اس کو سکیزوفرینیا کی وجہ سے ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں تھا. وہ سب دماغی بیماری کا نتیجہ تھا. کہتا ہے اس کے باوجود مرزا کہہ رہا ہے، اور خدا پر اس کا ایمان دیکھو، غور کرو، کہتے ہیں جس کو ہر روز موت کا سامنا آ رہا. مطلب میں نے آپ کو بتایا نا، عورتیں کبھی کبھی ہسٹیریا کے مرض میں مبتلا ہوتی ہیں، دوپٹہ سر پر کس کے باندھ لیا اور بیٹھ گئی، اور میں ماری گئی، میں لٹی گئی، میں ہو گیا، ایسا کرتا ہے نا. لیکن مرزا تو جناب 4 ہاتھ کیا 40 ہاتھ آ گئے ان سے. کہتا ہے جی ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی تک چڑھتے سوچتا ہوں کہ اب مر نہ جاؤں اگلی سیڑھی پر. ہر روز موت کا سامنا ہوتا ہے. یہی لکھا ہے SSD کے کنڈیشن میں. آپ پھر مجھے کہتے ہو تم پاگل کہتے رہتے ہو. پاگل کو بھائیو پاگل نہ کہوں تو کیا کہوں. اور یاد رکھو قرآن میں 11 بار سے زیادہ لکھا ہے پاگل اور مجنون نبی نہیں ہوتا. آپ یہ نہ کہا کرو دنیا کے سارے نبیوں کو یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. یہ آیت مرزے کے لیے نہیں ہے. استہزاء کرنا، پاگل کہنا دوسرے کہتے تھے، نبی تو نہیں کہتے تھے میں پاگل. ہاں فرق کرو، فرق. وہ نبی انکار کرتے تھے کہ ان میں کوئی ایسی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے.
یہاں ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو لکھ کر کہتا ہے کہ میں پاگل میں پاگل میں پاگل. تو اس پر یہ کہاں فٹ بیٹھتا ہے؟ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. یہاں تو مرزا کہتا ہے میں بالکل پاگل نہیں ہے گا، میں صحت مند، فٹافٹ ایک دم. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی مرزا پاگل تھا، اس نے یہ باتیں کی. تو پھر شاید ایک انالوجی بن جاتی، ایک کمپیریزن ہو سکتا تھا. یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا. مرزا کہہ رہا ہے کہ میری تو حالت ہی بڑی خراب ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میری نبوت کا ثبوت ہی 2 بیماریاں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پاگل نبی نہیں ہو سکتا. یہ دیں جی اگلا پڑھتے ہیں. روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 203 تریاق القلوب. اس میں یہ لکھا ہے یا احمد اسکن انت وزوجک الجنت. کتنا پاگل پن سے بھرا ہوا شخص ہے. قرآن پاک کی آیت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت. اس نے کہا نہیں جی مجھ پر نازل ہو گئے. کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک اپنا نبی بھیجے اور پھر اس کو وہی فکرے عطا ہوتے رہیں جو پہلے آ چکے ہیں؟ 2 باتیں ہیں. کسی نبی کی نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ کسی اور آسمانی کتاب میں کسی نے فکرے لے لے کے ایک دوسری کتاب میں لکھے میں. ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہے. مرزا چونکہ ایک فریبی اور پاگل شخص تھا، اس پر کوئی الہام نہیں ہوتا تھا، کوئی وحی نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ قرآن کی چیزیں نکال کے پیش کر دی. یہ مجھ پر نازل ہو گیا، دیکھ لو. اور جو اس کے حواری تھے جنہیں آپ ناؤز باللہ صحابی کہتے ہیں، جاہل مطلق تھے ان میں سے 90%. وہ مان لیتے تھے. ہم کیسے مان لیں؟ ہم تو نہیں مان سکتے یہ بات، کیونکہ نبی پاگل نہیں ہوتا، نہ ہی مجدد پاگل ہوتا ہے. اور پاگل پن کا سب سے بڑا نشان جھوٹ بولنا اور بہتان باندھنا ہے. یہ دونوں اتم حد تک موجود ہے مرزا قادیانی میں. اب دیکھیں جی، یہ آپ کو ریفرنس بتا دیا تھا، یہ جلد نمبر اس کی 15 ہے، صفحہ نمبر 203 تریاق القلوب کتاب کا نام ہے. اضطراب اس نے میرے آنے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پھر پاگل پن پیش آیا کہ باعث اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا. پاگل پن کا اعتراف ہے نا. وہ ہمیشہ دماغ کی بات کرتا ہے، دوران سر کی بات کرتا ہے، دوروں کی بات کرتا ہے، کالی کالی چیزیں چیخ مار کے ٹھا کر کے گرنا کس بیماری کی نشانی ہے؟ ایپیلیپسی کی ایک بڑی ریئر قسم میں ہوتی ہے، وہ تو اس میں پھر دوسرے نشان بھی ہوتے ہیں، وہ جھٹکے بھی ویسے لگتے ہیں اور چیزیں بھی ویسی. اس کا کوئی اور کلینکل سمپٹم مرزے میں نہیں ہے سوائے چیخ مارنے کے. اور وہ بڑی ریئر ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی. آپ ڈھونڈ لینا، شاید آپ کو مرزے پاگل کو نبی بنانے میں زیادہ مدد مل جائے. اب وہ ہمیشہ یہ باتیں کرتا ہے، گرافیکلی ڈسکرائب کر رہا ہے میرا دل اور دماغ سے، اور میں بہت سارے امراض کا نشانہ، یعنی بیماریوں کا مرکہ پاگل پن سمیت. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو واحد ایک بیماری تھی، سکیزوفرینیا اور SSD، جس میں سائیکوسس اور بائیپولر سنڈروم شامل ہے. اگر آپ یہ 2 بیماریوں کو سمجھ لیں، مرزا کی ساری بیماریاں آپ سمجھ جائیں گے. ڈائبٹیز سکیزوفرینیا کی وجہ سے ہوتی ہے. موسٹ آف دی سکیزوفرینکس ڈو ہیو ڈائبٹیز. ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے. اور 2 مرضیں یعنی ڈائبٹیز اور درد سر ماں دوران سر. دیکھو مرزا بھولتا نہیں ہے پاگل پن کو. خالی درد سر کہہ دیتا تو لوگوں کو وہم ہو سکتا ہے سر درد تو پاگلوں کو تو نہیں، عام آدمیوں کو بھی. لیکن وہ جہاں بھی درد سر کہتا ہے دوران سر بھی کہتا ہے. آپ غور کریں، دورہ سر کا، پاگل پن کا، کالی کالی چیزیں آ کر کے چیختا ہے، ٹھا کر کے گرتا ہے، بے ہوشی کا بہانا کرتا ہے، ٹھک ٹھک پٹھے کھچ جاتے ہیں، ہاتھ پیر کے اکڑ جاتا ہے. اور مرزا فضل جیسے بیچارے معصوم لوگ جو نہیں جانتے کہ جی پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، اور روتے ہیں اور پیر دبانا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے نہ کہو،
لکھنا نہیں تھا چاہیے تم لوگوں کو. میں میڈیکل سائنٹسٹ ہوں. بایو میڈیکل مجھے دھوکہ دینا بہت شدید مشکل ہے اس معاملے میں. اس لیے میری حالت مردمی کالے عدم ایرکٹائل ڈس فنکشن. قادیانیوں سوچو میرے بہن بھائیو، یہ کس دجال کے پیچھے، دجال کیا پاگل کے پیچھے. پاگل نبی نہیں ہوتا، قرآن پاک میں 11 مرتبہ سے زیادہ لکھا ہے. اس لیے میری حالت جب حالت مردمی کالآدم تھی، مطلب خسرا تھا، ہجڑا، جیسے اس نے لفظ ہجڑا مرزا نے یہ استعمال کیا، ہجڑا تھا. مرزا کہتا ہے ہجڑا ہونا کوئی اچھی صفت نہیں ہے، اور نبی ہجڑے نہیں ہوتے. یہ میں آپ کو ریفرنس دکھا دوں گا. تو جب مرزا قادیانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہجڑا تھا مرزا، اور بڈھا بھی تھا، پیرانا سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی. اس لیے میری اس شادی پر بعض دوستوں نے بہت افسوس کیا. کر نہیں تھا جی ان کو لڑکی، پھر لڑکی نے بھی راستہ ڈھونڈ لیا نا. وہ چلے گئی حکیم نورے کے ساتھ، مولوی عبد الکریم کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ خوب رنگ. اب مجھے آپ ایک دیکھیں، میں کسی بری نظر سے نہیں کہہ رہا، کسی کی توہین کرنے کے لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں. اب سچ مانے، میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. لیکن ایک ہیجڑا جسے ریکٹائل ڈس فنکشن ہو اور سیلف کنفیسڈ ہو، اس کے 10 بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ناممکن. یہ دیکھیے جی، سیرت مہدی پیج 15. یہ دی وہی ریفرنس دوبارہ آ گیا. ہم کالی کالی چیزیں آتی ہیں، میں نے کہا آپ کو دوبارہ دکھا دیں. والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اب دیکھیں جی اگلا ریفرنس ہم دیکھ لیتے ہیں. سیرت المہدی پیج 340، سیکنڈ والیوم. آپ کی جعلی روایت نمبر 372. ڈاکٹر میر محمد اسماعیل جو کہ میڈیکل ڈاکٹر تھا، اس نے MBBS کیا تھا کنگ ایڈورڈ سے پرانے زمانے میں. یہ لاہور کا ایک میڈیکل کالج ہے. مجھے ایسا بتایا گیا ہے کہ اس نے وہاں سے کیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں پنجاب میں ایک ہی میڈیکل کالج تھا. حضرت مسیح شلوار سے دیکھیں، آپ مجھے اسلام سلوم آپ ہی بیچتے ہو. پاگلوں کو کیا کہنا ہے ایسی باتیں جو ہے ہی جھوٹا. سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹیریا ہے، اور بعض کا آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے. میں تو نہیں کہہ رہا جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہسٹیریا کا نیا نام SSD، ایسمیٹک سمپٹم سنڈروم. اپ ٹو ڈیٹ دنیا کی سب سے بڑی ڈاکٹروں کی ویب سائٹ ہے جو پیور اسپیشلسٹ کلینکل نالج دیتی ہے. ہم سب ادھر سے ہی پڑھتے ہیں. آپ بھی پڑھو، پیسے دینے پڑتے ہیں. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو دماغی محنت اور شبانہ. اب دیکھو جی، مرزا تو کہہ رہا ہے جی مجھے ہسٹیریا ہے، ڈسکرائب بھی ہسٹیریا کہہ رہا ہے، پرفیکٹ فٹ ہے بیماری پر. اب مرزا جو بشیرہ ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی، یہ جو ان کو ہسٹیریا اور یہ ہوتا تھا نا، بہت سختی کا کام کرتا تھا، کتابیں اور کتابیں مرزا نے اکثر کتابیں اس کی دوسرے لکھتے تھے. یہ جو تھوڑا بہت گند لکھا ہوا ہے نا، دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، پلیجرزم ایک پروگرام آتا ہے جو ہمیں تھیسس دیتا ہے نا آج کل چیک کرنے کو، ہم اس کو کمپیوٹر پر اپلوڈ کر دیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کمپیوٹر اپلوڈ والی ورشن لاؤ، وہ اس پر لاؤ USB پر لوڈ کر کے. پھر اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ پر تم خود اپنا تھیسس لوڈ کرو، اور وہ پروگرام چلتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کتنے % ان نے کٹ پیسٹ کاپی کیا ہوا ہے، اور کتنی ورشنز ہیں، کتنے ویریشنز ہیں، کتنے پاسبل آتھر ہیں اس کے. مرزا کے پاسبل آتھرز، میں ٹرینڈ ہوں اس چیز میں سالوں سے دیکھ رہا ہوں ایسے کتابیں لکھی ہوئی. تھیسس کتاب سے بڑا ہوتا ہے، صاف پتہ لگتا ہے ہمیں. ایک سے زیادہ مرزا کی کتابوں کے 2 سے زیادہ آتھر ہیں. ان کے طرز تحریر میں بڑا شدید فرق ہے. ایک ایسا آدمی ہے جو گالیاں دیتا ہے اور خلیص گالیاں دیتا ہے، اور وہ جو ہے نا اسکیزوفرینیا میں، چونکہ مرزا
سیکشولی امپورٹنٹ تھا، یعنی کہ عورت کے ہیجڑا تھا، آپ سے آسان زبان میں کہہ لیں، ایسے لوگوں کو جب دماغی مرض ہوتا ہے تو وہ بار بار شادیاں کرتے ہیں اور جوان جوان لڑکیوں سے کرتے ہیں، پھر گرافکلی دوسروں کو کہانیاں سناتے ہیں کہ جی میں نے تو اتنا سیکشولی امپورٹنٹ اور یہ میں نے کر دیا، اس کو یہ کر دیا. یہ وہ کمپنسیشن فنامنا ایک ہے جو پاگلوں میں بہت ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے مرزا نے پہلے نصرت جہاں سے شادی کی اور پھر وہ اس کے بعد 60 سال کی عمر میں 14 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا زنا کے لیے، لیکن اس میں یہ قوت تو ہے ہی نہیں تھی. وہ صرف اپنی اس دماغی پاگل پن کی وجہ سے کرنا چاہتا تھا. اور یہ بات بڑے بزرگ جو ہیں انہیں میڈیسن کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ماں باپ کو فوراً پتہ لگ جاتی ہے. خسرا مشہور تھا، ہجڑا مشہور تھا مرزا. جب اس کے لوگوں نے، اس کے ساتھیوں نے لکھا ہے کہ ہم نے، مرزا حکیم نورے نے خود لکھا ہے کہ میں نے کہا جی مسیح فلانا تم تو شادی کے قابل نہیں ہو. حکیم نورا کہہ رہا ہے اس کو، وہ کہتا ہے نہیں جی اللہ نے کہا تو میں کر لئیے. یہ اور یہ جو کمپلیکس آف گرینڈیوس اور جو بہانے اور پننگ پروسیجر جسے ہم کہتے ہیں پاگل پن کی ایک علامت، وہ پن کرتے ہیں چیزیں دوسروں پر، جو عجیب قسم کے پاگل، جو مطلب ہائی ایڈوانس پاگل پن جن میں ہوتا ہے اونچے درجے کا، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کے قریب رہیں، کیونکہ یہ گرینڈیوٹک نارسسسٹک جو کمپلیکسز ہیں ان کی یہ ریکوائرمنٹ اور نشانی ہے، اور یہ بڑے ایڈوانس پاگل پن کی نشانیاں ہیں. تو اب وہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ جی تھکان کی وجہ سے بالکل غلط ملمہ جتنا مرضی چڑھا لو، پھر وہ نہیں تھا نے لکھنا کہ دورہ کیسے پڑتا ہے. یہ جی آپ دیکھ لیں الحکم ہے نمبر 29 جلد 5 10 اگست 1901 کا ہے. اب پاگل کو دوسرے بھی پاگل نظر آتے ہیں. کہتا ہے میں شام کو کبھی شاز و نادر ہی جاتا ہوں، عموماً صبح کے وقت سے جاتا ہوں باہر پھرنے جی شام کو، اور میری بیوی کو میراق کی بیماری ہے. کہتا ہے نصرت جہاں بیگم کو ہسٹیریا ہے. آپ نے نصرت جہاں بیگم کے بارے میں تو لکھے ہی نہیں کہ اس کو ایسے دورے پڑتے ہیں، یعنی یہ نشانیاں ہوتی ہیں، کہتا ہے میں مر گیا، میں مارا گیا، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی چڑھا نہیں. ہم نے کبھی پڑھی نہیں نصرت. وہ آپ نے اماں جان کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے تو وہ تو بڑی مطلب واہیات عورت کی، معاف کرنا، اس نے زہر دیا تھا امتلائی کو، امتر رشید کی ماں کو. 25 سال کی عمر میں اس نے اس کو زہر دے کر مار دیا اپنے لڑکے محمود زانی کے کہنے پر، کیونکہ اس نے شکایت کی تھی ممبر پارلیمنٹ اور ایک صحافی کو، اور اس صحافی نے اس کو بتا دیا کہ تمہاری بیوی شکایت کر رہی، اس نے اس کو مروا دیا زہر دے کر 25 سال کی عمر میں. اور یہ بات میاں عبد المنان سے میں نے کنفرم کی ہوئی ہے، وہ جب امریکہ میں رہتے تھے منان صاحب. یہ تو حالت ہے ان کی. اور مرزا آپ کہہ رہا ہے کہ جی میری بیوی کو بھی مراق تھا. دیکھیں نا پاگل کو سب پاگل نظر آتے ہیں، اور آپ کہتے ہو جی حضرت اقصد کیڑا. دیکھو جی مسلمانی کا حالت دیکھو، پاگل تو تھا نا، اس کو کیا مسلمانی سے. اور قادیانیوں کے گا وہ تو آپ کو انہوں نے ڈوز دے رکھی ہے کہ نمازاں پڑھا کرو تاکہ آپ کی طرف سے پیسہ آتا رہے، اور بزرگی کا ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے. لیکن الہاد اور ملحدانہ عقائد ہیں کہ چھپتے نہیں چھپتے. یہ دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب دورے پڑنے ہوئے تو ہم سارے سال کے روزے، یعنی پورا رمضان میں ایک روزہ نہیں رکھا، بعد میں بھی روزے نہیں رکھے. یہ پڑھ لینا. کہتے تھے کہ مغرب کے قریب آپ کو دورہ پڑا، یعنی روزہ کھلنے سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے روزہ توڑ دیا. میں تو نہیں کہتا، یہ لکھا ہے، تسی پڑھ لو. یہ دیکھو ڈبل ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہ دیکھ لو، توڑ دیا جی روزہ. مغرب کے پاس روزہ کھلنے میں چند منٹ تھے. دورہ بھی کس چیز کا پڑا؟ پاگل پن کا. نبی ایسا نہیں کرتے، نبی پاگل نہیں ہوتے. آپ کو کیا کہیں ہم. نہ روزے رکھتا تھا، نہ کبھی اعتکاف کیا، نہ نماز پڑھتا تھا. 27 سال تک مسجد میں قدم بھی نہیں رکھا اس نے.
اور پھر اپنی کتابوں میں لکھ رہا ہے چوڑا بھی نبی ہو سکتا ہے، چور بھی نبی ہو سکتا ہے، پینشن لے کے یہ دوسری طرف نکل جائے گا. یہ اس کا کردار کی بھی بات کریں گے ہم. کہتے ہیں کہ چنانچہ راکم الحروف کون؟ بشیرہ، نورے یا عبد الکریم کا لڑکا، جو اپنے آپ کو مرزا غلام کا لڑکا کہتا تھا. راکم الحروف نے متعدد دفعہ حضرت مسیح جو بھی ہے کو دورے کی حالت میں دیکھا، اور کبھی بھی ایسی حالت نہیں جس میں ہوش و واس پر. ابھی آپ کو میں نے ریفرنس دکھایا ہے اسی بشیرے کا کہ میری ماں نے کہا کہ مرزے کو غشی کا دورہ پڑتا ہے، ہاف بے ہوشی ایٹ دی بیسٹ، بہت کنسیشن دو تو کو آدھا بے ہوش. کہتا ہے کہ کبھی بھی ایسی حالت نہیں دیکھی جس میں ہوش و واس پر کوئی اثر پڑا ہو. لو جی، پہلی والی سٹیٹمنٹ جھوٹی تھی یا یہ والی جھوٹی ہے؟ کون سی جھوٹی ہے؟ میں آپ کو کہوں گا میڈیکل سائنٹسٹ ہونے کی وجہ سے کہ پہلی والی ٹھیک ہے، یہ جھوٹ اور فراڈ ہے، کیونکہ یہ فٹ ہی نہیں ہوتی. وہ پرفیکٹ فٹ ہے پہلے والا، اور اس کو اگر آپ مان لیں تو باقی سمٹمز کو کہاں فٹ کرو گے؟ وہ تو اس سے کہیں زیادہ پاگل پن کی نشانی ہوگی. ٹھیک ہے جی. پہلے دورے کے وقت آپ نے کوئی کالی چیز، دوران سر کے عارضہ میں یہ عام بات ہے. اچھا جی، کالی چیز کو دیکھنا دوران سر کے عارضہ میں، یہ کون سا اپنے باپ کا ڈاکٹر تھا مرزا بشیرہ؟ یہ عام بات ہے. میں آپ کو اور بھی دکھاؤں گا. بشیرہ کہتا ہے کہ درد سر اصل میں یہ ورٹائگو کی ایک قسم تھی. ہمیں دھوکہ دیتے ہو قادیانیوں، جاہل اول تم ہو، اتنے شدید جاہل ہو. ورٹائگو اور سر درد کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپس میں. ورٹائگو دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جس میں آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہ گھوم رہا ہے، اور دوسری قسم کا ورٹائگو وہ ہوتا ہے جس میں اسے لگتا ہے اس کے گرد کی چیزیں گھوم رہی ہیں. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ کر دیکھو جو اسپیشلسٹ ہے اس میں. یہ ENT اسپیشلسٹ والے، ایئر نوز تھروٹ والے اس کا علاج کرتے ہیں، کیونکہ اس کا بڑا کلوز تعلق ہے کان کی بیماریوں کے ساتھ، کوکلیئر کے ساتھ ہے اس کا تعلق. ورٹائگو کا مینیئر ڈیزیز اور اس قسم کی بیماریوں کے ساتھ تعلق ہے اس کا. بینائن پوسچرل ورٹائگو بھی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن اس کی علامات ہی بڑی مختلف. ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو تم اپنی جہالت کی وجہ سے. تم کبھی ایسا نہیں کر سکو گے. جب تم ہمیں دھوکہ دیتے ہو نا تو ہمارا دل اور خراب ہوتا ہے. اسی لیے کسی زمانے میں اس کو مرزا صاحب کہتا تھا، لیکن اب میں تمہاری دھوکہ باز سٹیٹمنٹس کو پڑھ کے جب میں نے سب پڑھ لیا مرزے کے بارے میں، تو وہ تو مجھے انسان بھی اس کو کہنا بڑا مشکل لگتا ہے. ایسا ہی ہے، اور کسی غصے سے یا نفرت سے نہیں کہہ رہا، مطلب آدمی کا ریپلس ہو جاتا ہے کہ تم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو، جال سازی کر رہے ہو، ہمیں بتا رہے ہو کہ سر کا چکر آتا ہے، ویٹائگو اس کو کہتے ہیں. جھوٹے، لعنت اللہ علی الکاذبین. کسی اور کو جا کے جھوکے دو. یہ سیاہ چیزیں میں نے ڈائگنوز دکھا دیا. اس کا نام سنکوپی ہوتا ہے. اس کے تو باپ کو بھی نہیں پتا ہوگا سنکوپی کس کو کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں، ہم نے آپ کو ساری علامات بتا دی. اب پکی ہو گئی ایک بات کہ مرزے کو سمیٹک سمٹم سنڈروم تو ڈیفینیٹلی تھا، کیونکہ اس کا فل بلون یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر. اور جو میں ڈسکرائب کرتا ہوں نا کہ مرزا کھڑا ہوتا تھا، پھر چیخ مار کے ٹھا کر کے گر جاتا تھا، بے ہوشی کی حالت طاری اور پٹھے کھچے ہوئے، اور پھر پیشاب نکل رہا ہوتا تھا، پخانہ نکل رہا ہوتا تھا. تو دیکھو یہی کچھ تو آپ نے لکھا ہوا ہے. آپ مجھے کیا کہتے ہو؟ وما علینا الا البلاغ المبین. باقی اگلی قسط.